بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ پارہ 24 سورة المومن رکوع آیات نمبر 51 تا 55۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، مومنین مخلصین کے ساتھ مدد کا، نصرت کا، دنیا میں اور آخرت میں۔ اکثر انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے دنیا میں ہی اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، مخلصین مومنین کے ساتھ وعدہ پورا ہو چکا ہے، مگر بعض انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے مثلا یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جن کو دشمنان دین حق نے شہید کر دیا ہے، یا بعض انبیاء علیہم السلام کو مخالفین نے دین حق کے بدترین ظلم ستم کی وجہ سے جلاوطن کیا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو مخلصین مومنین کو وطن چھوڑنا پڑا، مثلا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے حافظ عماد الدین ابن کثیر بحوالہ ابن جریر جواب دیتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں نصرت سے مراد انتصار ہے اور دشمنوں سے انتقام لینا مراد ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کے موجودگی میں ہو، انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں سے ہو، یا انبیاء علیہم السلام کی شہادت و وفات کے بعد ہو، یہ تمام انبیاء علیہم السلام پر بلا شبہ بغیر کسی استثناء کے صادق ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا ہے، دنیا نے دیکھ لیا ہے، ان بدبختوں کو اللہ تعالی نے کیسے کیسے قسم قسم عذاب میں گرفتار کیے ہے اور گرفتار ہوئے ہیں، دنیا نے اس کے ذلت کو دیکھ لیا ہے، تاریخ اس سے لبریز ہے۔ جن لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے قاتلوں کو، جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے قاتلوں کو مارا تھا، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے وہی قاتلین ظالمین، کافرین، مخالفین ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور دیکھ لیجئے نمرود کا حشر کیا ہوا، کیسے عذاب میں مبتلا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ نے روم کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا یہودیوں کو، اور پھر قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان بدبختوں پر، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پر غالب فرمائیں گے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، مخالفین تھے، دین اسلام کے معاندین تھے، وہ صنادید عرب مسلمانوں کے ہاتھوں زیر ہوئے، سرکش سردار مارے گئے، کچھ قید ہوئے، کچھ فتح مکہ کے موقع پر گرفتار ہوئے، تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور کلمہ حق بلند ہوا۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے، جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کا غلبہ رہا، سب ادیان پر غالب ہوا، جزیرۃ العرب میں ایک اسلامی فلاحی مملکت قائم ہوئی، اور پھر آگے فرمایا وَيَوْمُ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یعنی جس دن کھڑے ہوں گے گواہ۔ یوم الاشہاد سے مراد یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن ہے، جہاں پر انبیاء علیہم السلام، مومنین، صالحین کے جو ہے وہ نصرت الہیہ کا خصوصی ظہور ہوگا، جہاں قیامت کے دن اس بات کی گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے بطریق احسن دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اور پوری جدوجہد کے ساتھ اپنے اپنے امتوں کو اللہ کا دین، اللہ کا پیغام انتہائی فلاح اور صلاح کے اساس پر پہنچایا ہے۔ اور پھر اس دن، قیامت کے دن، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم،
جس دن ظالمین کافرین کے کوئی عذر معذرت اس کو کوئی نفع نہیں دے گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ان کے لیے لعنت ہوگی. لعنت کا معنی ہے البعد عن الرحمت، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. ان کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے، سوء الدار ہے. اور آیت نمبر 54 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا تھا جو ہدایت تھی، نصیحت تھی اہل عقل کے لیے، عقل سلیم والوں کے لیے، بخلاف بے عقلوں کے کہ وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے. اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب وحی ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب رسالت ہے، اور عقل مند آپ کا اتباع کریں گے. خر دماغ بے وقوف قمقل وہ یقیناً مخالفت کریں گے اور مخالفت کے اساس پر آپ کو اذیت تکالیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس وقت فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے. اور اگر کبھی صبر میں کوئی کمی آ جائے تو اس کا تدارک کیجئے. تدارک کیا ہے کہ صبح و شام علی الدوام اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہیے. غمگین اور حزین کرنے والوں کو بین چھوڑ دیجئے. غمگین اور حزین کرنے والوں چیزوں سے گریز کیجئے، اس کو التفات بھی مت کیجئے. دفع کرے ان بدبختوں کو. دعوت، تبلیغ اور اللہ کے احکامات مخلوق خدا تک پہنچائے. اور یہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعلیم ہے امت کو کہ امت بھی لایانی مباحث سے اور ان چیزوں سے گریز کرے اور اللہ رب العالمین کا دین پورے عالم تک پہنچائے. انا لننصر، بے شک ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان کے جو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، یوم جس دن لا ینفع الظالمین نفع نہیں دیں گے ظالمین کو معذرتہم ان کی معذرت، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الہدا ہدایت، وَأَوْرَثْنَا اور وارث کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب تورات کا، ہدن جو ہدایت تھی، وذکرا اور نصیحت تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے. فاصبر آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے. واستغفر لذنبک اور معافی مانگیے اپنے گناہ کی، وسبح اور پاکی بیان کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو.